علیکم ناظرین، آئیے آج جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس لاتعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ آپ کے پاس بہت ساری زرعی زمین اور جائیداد تھی جس پر آپ خوب زراعت کرتے، اور نہ صرف آپ زراعت سے مال و دولت کماتے بلکہ آپ ایک بہت بڑے بزنس مین بھی تھے۔ آپ کا کاروبار خوب چلتا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام خوب طاقتور اور بہت صحت مند تھے۔ آپ کے دوست احباب بھی خوب تھے۔ غرض روئے زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا، جیسا کہ اللہ نے اپنے ہر نبی اور رسول کو آزمایا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال ختم ہو گیا، مال مویشی سب ختم ہو گئے، دولت ساری ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آپ بے حد غریب ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ علیہ السلام کی اولاد ایک ایک کر کے اللہ کو پیاری ہوتی گئی۔ آپ کے دوست احباب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس سب سے بڑھ کر آپ کو ایک ایسی جلدی بیماری لاحق ہوئی کہ آپ کی بیویاں آپ کو چھوڑ گئیں سوائے ایک وفادار بیوی کے۔ بستی کے لوگوں کو لگا کہ یہ جلد کی بیماری کوئی چھوت کی بیماری ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں نے اپنے ہی نبی علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکل جانے کو کہا تاکہ یہ مرض کسی اور کو لاحق نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جلد اتنی خراب ہو گئی، اس کے زخم اتنے گہرے اور گندے ہو گئے کہ ان میں کیڑے پڑ گئے اور زخموں سے بدبو آنے لگی۔ لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، اور آپ دونوں بستی سے نکال دیے گئے۔ ذرا سوچئے ناظرین، کیسا وقت ہوگا کہ وہ شخص جو امیر کبیر تھا، بہت دولت مند، بہت اولاد تھی، دوست احباب تھے، نعمتوں سے مالا مال تھا، اور اب بالکل خالی ہاتھ، بغیر اولاد کے، بغیر گزر بسر کے، کسی مال و متاع کے، انتہائی غربت اور لا علاج بیماری کے ہوتے ہوئے بستی سے نکالا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیسا وقت ہوگا۔ یا اللہ، ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہمیں کبھی نہ آزمانا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اسی قسم پرسی میں 12 سال گزار دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ایک دن آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بیماری سے شفا دے دے، تو آپ نے جواب دیا، مجھے 80 سال ہو گئے اللہ کی بے انتہا نعمتوں سے فیضیاب ہوتے، اب صرف 12 سال کی بیماری سے ہی عاجز آ کے میں اللہ سے دعا کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک قافلہ آیا کسی دور دراز علاقے سے۔ اس قافلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہے اللہ کا نبی، یہ تو ایسی بیماری میں مبتلا ہے، یقیناً اس نبی سے کوئی گناہ ہوا ہوگا جس کی سزا اللہ نے بیماری کی صورت میں دی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام نے سنی تو ان کے دل کو بہت تکلیف ہوئی، اور تب آپ نے یہ دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ آپ کی نہ صرف بیماری ختم ہوئی بلکہ آپ کو اولاد بھی ملی اور مال و متاع بھی ملا۔ غرض جتنی نعمتیں پہلے تھیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مزید آپ کو عطا کر دیں۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی آزمائش، بیماری یا لوگوں کی باتیں دل دکھائیں تو ہم یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، اور دعا کرنے کے لیے ناظرین جو میرا انداز ہے وہ اس طرح سے کہ آپ 100 کی تعداد پوری ہونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ کی یہ کیفیت ہو گئی، چاہے 20 بار پڑھا، چاہے 10 بار ابھی پڑھا، لیکن جیسے ہی یہ کیفیت آ گئی کہ آپ اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، اور آپ اپنے
اس دعا اس طلب کے لیے اس کیفیت میں آ چکے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں، ایک خاص کیفیت طاری ہو چکی ہے، تو اس وقت چاہے تسبیح پوری نہیں بھی ہوئی، درمیان میں ہی کہیں بھی کسی بھی وقت تسبیح کرتے ہوئے درمیان میں کہیں بھی کسی بھی وقت آپ دعا کرنے لگ جائیں، وہ سب مانگیں، وہ سب اپنے دکھ تکلیف جو بھی آزمائش جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کو بتائیں اور اللہ سے مانگیں، اور پھر اس کے بعد اپنی بقیہ تسبیح کو پورا کریں۔ تو صبح شام یہ تسبیح ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ پڑھ لیا کریں اور بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ کو بھی اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح پہلے سے کہیں زیادہ مال متاع، صحت عافیت، تندرستی، اولاد اور دنیا کی ہر وہ نعمت جو آپ چاہتے ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ عطا ہوگی انشاءاللہ۔